السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما تفسیر سورۃ حجرات آیت نمبر 6 سے 11 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جان لو بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے، اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ بد کردار شخص کی خبر کی تحقیق کر لی جائے۔ بد کردار شخص آن کر اگر کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی خبر کی تصدیق کی جائے، احتیاط سے کام لیا جائے اور اس کی بات کے مطابق فوراً فیصلہ نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں جھوٹا یا خطا کار ہو، اور اس کی بات کے مطابق فیصلہ کرنے والا جیسے اس کی خبر سنے اور اس کے فوراً بعد فیصلہ کر لے اور اس کے نقش قدم پر چلنے لگے، تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ اپنے اس کی فیصلے پر پچھتائے اور اس کام کے کرنے پر پچھتائے۔ اللہ تعالیٰ نے مفسدین کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں بہت سی سندوں سے ایک قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور ان میں سے سب سے بہتر سند وہ ہے جسے امام احمد نے مسند میں بروایت مالک بن مستلق بیان کیا ہے، اور مالک بن مستلق سے مراد حارث بن ابو ذرار رضی اللہ عنہ ہیں، جو ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے والد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے اسے قبول کر لیا اور اسلام کا اقرار کر لیا۔ آپ نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی، میں نے اس کا اقرار بھی کیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں، انہیں اسلام قبول کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دوں گا۔ جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا میں اس سے زکوٰۃ بھی جمع کر لوں گا، اور پھر اللہ کے رسول آپ میری طرف کسی قاصد کو، کسی شخص کو فلاں وقت میں بھیج دیجیے گا، جو جمع کی ہوئی زکوٰۃ کو لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ جب حارث نے اسلام قبول کرنے والوں سے زکوٰۃ کو جمع کر لیا، اور جب وہ وقت آ گیا جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کو اس کے پاس بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا، قاصد رک گیا۔ جس کو آپ نے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا وہ قاصد جو تھا رک گیا، اور وہ حارث کے پاس نہیں پہنچا، تو حارث نے سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنے قوم کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقررہ وقت پر اس وقت پر میرے پاس قاصد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کسی شخص کو بھیجیں گے اور زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ مجھ سے لے لے گا۔ تو لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ نے اس وقت کا وعدہ کیا تھا اور ابھی تک قاصد کوئی نہیں آیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ حارث نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لہذا میرا خیال ہے کہ آپ نے کسی ناراضگی کی وجہ سے قاصد کو اب تک نہیں بھیجا، لہذا آؤ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود ہی حاضر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولید بن عقبہ کو حارث سے جمع کردہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ فرما دیا تھا۔ ولید جب راستے میں تھے تو ان کو ڈر گئے اور وہ واپس آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، حارث نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ بھی کر لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراض ہوئے اور آپ نے حارث کو طلب فرمایا۔ حارث اپنے ساتھیوں سمیت آ رہے تھے، راستے میں تھے۔ ادھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا دستہ جماعت جو تھی جب مدینے سے روانہ ہو کر حارث کی طرف جا رہی تھی تو ان کی حارث سے ملاقات ہو گئی۔ راستے میں حارث مل گئے، لوگ کہنے لگے کہ حارث تو یہ آ رہا ہے۔ جب حارث کی ان سے ملاقات ہوئی تو حارث نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تیری طرف ہم جا رہے تھے۔ پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو تیرے پاس بھیجا تھا اور اس نے کہا ہے کہ تو نے اس کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اس کے قتل کر دینے کا بھی تو نے ارادہ کر لیا ہے۔ حارث رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں، اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے تو اسے بالکل دیکھا ہی نہیں اور نہ وہ میرے پاس ہی آیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ولید بن عقبہ جو تھے یہ آپس میں پہلے اسلام لانے سے پہلے ان کی آپس میں کچھ جھگڑے چلتے رہتے تھے، ان کی قوم میں آپس میں، ان قبیلوں میں۔ اس واسطے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو کہا کہ جاؤ حارث سے زکوٰۃ کا مال جو ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کر کے آؤ، جس وقت ان کو بھیجا تھا تو وہ جانے لگے، لیکن راستے میں وہ ڈر گئے، اس لیے کہ ان کی پہلے جو قبائل میں لڑائیاں ہوتی تھی، اس واسطے وہ ڈر گئے اور نہیں گئے، اور آن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت بھیجی، وہ دوسری جماعت جا رہی تھی کہ راستے میں حارث ان کو مل گئے۔ حارث نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے تم کو بلانے کے لیے، اور تم نے اس طریقے سے ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور تم اس کو قتل کا بھی ارادہ رکھتے ہو۔ تو حارث نے کہا کہ خدا کی قسم، اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے تو اسے بالکل دیکھا ہی نہیں اور نہ وہ میرے پاس ہی آیا ہے۔ حارث جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، منعت الزکاۃ واردت قتل رسولی، تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار اور میرے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ حارث نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، اس پاک کی قسم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں اور نہ وہ میرے پاس آیا ہے، اور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے نہ پہنچنے کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید اللہ اور اس کے رسول کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اسی موقع پر سورۃ حجرات کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہاں سے لے کر فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم تک نازل ہوئی۔ اسے ابن ابو حاتم اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، لہذا ان کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، ان کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کر دو، وہ تمہاری مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں اور تم سے بھی زیادہ شفیق ہیں، اور تمہارے بارے میں تمہاری اپنی رائے سے ان کی تمہاری بارے میں رائے زیادہ موضوع ہے، یعنی تم لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، ایسی خبریں تم ان تک پہنچا دو اور خود اپنی طرف سے رائے زنی
نہ کرنے لگ جاؤ بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلو، جو وہ کہیں اس کو تسلیم کرو۔ اگر وہ تمہارا مشورہ قبول نہیں کرتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا برا مت مانو۔ اگر وہ تم سب کے مشورے اور آراء قبول کرنے لگے، تم سب کے مشورے اور تمہاری آرائیں تمہارے مشورے قبول کرنے لگیں تو تمہاری بھی آراء آپس میں مختلف اور متضاد ہوتی ہیں۔ اس صورت میں تو تم پر اور کئی مصیبتیں پڑ جائیں گی، لہذا حق کو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلاؤ بلکہ اپنی خواہشات اور آراء کو حق کے تابع کر دینے کی ادا سیکھو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فضلا من اللہ ونعمۃ واللہ علیم حکیم۔ فرمائے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، یعنی اسے تمہارے نفسوں میں محبوب اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ یہاں پر اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، یعنی کفر اور فسق سے اس نے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ فسوق سے مراد کبیرہ گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں، اور اس طرح تمام گناہ ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کمال نصیحت ہی کی بات ہے کہ ایمان کو پسندیدہ اور کفر و عصیان کو اہل ایمان کے دلوں میں ناپسندیدہ ٹھہرا دیا۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں جو اس صفت سے متصف ہیں، وہی راہ ہدایت پر ہیں اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے رشد و بھلائی سے سرفراز فرمایا ہے۔ امام احمد نے ابن رفاعہ زرقی کی ان کے والد سے روایت کو بیان کیا ہے کہ جب غزوہ احد کے دن مشرکین کو شکست ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صفے بنا لو، سیدھے ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں۔ صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفے بنا لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لمبی دعا کی۔ میں وہ پوری لمبی دعا یہاں پر پوری نہیں پڑھ سکتی اس لیے کہ آپ کا سبق جو ہے طویل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے مجھ کو ہمیشہ، اور میں یہی سوچتی ہوں کہ آپ سب اکتا نہ جائیں، اس واسطے میں پوری دعا نہیں پڑھ رہی، بس صرف آخر کے الفاظ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اللہم قاتل الکفرۃ الذین یکذبون رسلک وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اللهم قاتل الكفرة الذين اوتوا الكتاب إله الحق آمین۔ پھر فرمایا فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل اور احسان سے، یعنی یہ عطیہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے ایمان کا اور تم کو کفر سے اور فسوق سے نفرت دی ہے، ایمان کو تمہارے دلوں میں رچا اور بسا دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور اس کی تم پر نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور گمراہی کا مستحق کون ہے، اور وہ اپنے تمام اقوال، افعال اور شرع و قدر میں حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والی جماعتوں میں صلح کرا دینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے
تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل و حق کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو. بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والی جماعتوں میں صلح کرا دینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں، دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کی آپس میں صلح کرا دو. لڑائی کے باوجود ان لڑنے والوں کو اللہ تعالی نے مومن قرار دیا ہے. اس آیت کریمہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر کئی ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ معصیت خواہ کتنی بڑی ہو اس سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا. گناہ کتنا بھی بڑا ہو شرک کے علاوہ، اس سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا. جیسا کہ خوارج اور ان کی اتباع کرنے والے معتزلہ مرتکب معصیت کو دائرہ ایمان سے خارج بتاتے ہیں. صحیح بخاری ہی میں حسن کی ابو بکرہ سے حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ کے ساتھ ممبر پر حسن بن علی رضی اللہ عنہما بھی تھے. آپ کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور پھر فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ تعالی ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا حسن بن علی، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرا دے. آپ کی یہ پیشن گوئی جو آپ نے اس وقت فرمائی تھی سچ ثابت ہوئی. طویل جنگوں اور ہولناک واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام اور اہل عراق میں صلح کرانے کی توفیق بھی عطا فرمائی. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، پس اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آئے، حق کو سن کر مان لے. جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. میں نے عرض کی اللہ کے رسول مظلوم کی تو مدد کروں گا لیکن ظالم کی مدد کس طرح کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمنعه من الظلم فذاک نصرک ایاہ، اسے ظلم سے روکو تو یہ تمہارا اس کی مدد کرنا ہی ہوگا. سعید بن جبیر نے ذکر کیا ہے کہ اوس و خزرج میں ڈنڈوں اور جوتوں کے ساتھ لڑائی ہوتی رہتی تھی. یہ دو قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے ہیں، ان میں آپس میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر انہیں صلح کرنے کا حکم دیا ہے. سدے کہتے ہیں کہ عمران نامی ایک انصاری تھا، اس کی بیوی کا نام ام زید تھا. عورت نے اپنے میکے جانا چاہا تو اس نے اس کو منع کر دیا اس کے شوہر نے، اور اس کو بالا خانے میں بند کر دیا، کمرے میں بند کر دیا تاکہ اس کے میکے میں سے اس کے پاس کوئی آ جا نہ سکے. عورت نے اپنے خاندان والوں کو پیغام بھیج کر بلایا، وہ آئے اور انہوں نے اسے بالا خانے سے نیچے اتارا تاکہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں. آدمی نے باہر نکل کر اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا لیا تو اس کے چچا زاد بھائی آ گئے تاکہ وہ عورت کے خاندان والوں کو اسے نہ لے جانے دیں. اس طرح لڑائی جھگڑا جو تھا وہ شروع ہو گیا اور بہت زیادہ منہ ماری ہونے لگی. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے پاس بلایا، پھر ان میں صلح کرا دی. یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اور ان میں صلح ہو گئی. ارشاد باری تعالیٰ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، پس جب وہ فریق لوٹ آئے تو دونوں فریقوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی بعض نے بعض پر جو زیادتی کی ہو تو ان میں عدل و انصاف کر دیا کرو، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین بلا شبہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.
امام ابن ابو حاتم نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المقسطین فی الدنیا علی منابر من لؤلؤ بین یدی الرحمن بما اقسطوا فی الدنیا بین یدی الرحمن بما اقسطوا فی الدنیا، یقیناً دنیا میں عدل و انصاف کرنے والے دنیا میں اس انصاف کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے موتیوں سے بنے ہوئے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عدل و انصاف کرنے والا بنائے۔ اسے امام نسائی نے بھی بیان کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اخوت کس کو کہتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ۔ اخوت کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی تمام مومن آپس میں دینی بھائی ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ خود اس پر ظلم کرے اور نہ ظلم کے لیے اس کو کسی کے سپرد کر دے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ اذا دعا المسلم لاخیہ بظہر الغیب قال الملک آمین ولک بمثل، جب کوئی مسلمان بھائی یا بہن غائبانہ طور پر اپنے بھائی کے لیے دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا فرمائے۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں، اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتواصلہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، باہمی محبت، رحم دلی اور میل جول کے اعتبار سے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بیداری اور بخار کی وجہ سے بقرار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی صحیح حدیث میں ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کے لیے مضبوطی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات سمجھانے کے لیے اپنی انگلیوں کو، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، یعنی لڑنے والی دونوں جماعتوں میں صلح کرا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اپنے تمام امور میں۔ لعلکم، کس لیے؟ اس لیے کہ لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اسے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اے ایمان والو، مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ ایمان لانے کے بعد فاسقانہ نام سے پکارنا برا ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی تو وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اس آیت میں ایسی معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں
ایسے معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں جو عموماً لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ مذاق اڑانے کی دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک مذہبی یا نظریاتی اختلاف کا ہونا، دوسرے مخاطب کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنا۔ خواہ کوئی بھی صورت ہو، مذاق اڑانے سے چونکہ لڑائی جھگڑے کا امکان ہے، لہٰذا لڑائی جھگڑے کے ان ابتدائی لوازمات سے بھی روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ عورتیں عورتوں کا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مرد عورت کا مذاق نہ اڑائے یا عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مخلوط سوسائٹی یا آزادانہ اختلاط مرد و زن، عورتوں اور مردوں کا اختلاط کا تصور ہی مفقود ہے۔ ولا تلمزوا، آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، لمز بمعنی کسی شخص کے کسی فعل یا حرکت میں عیب جوئی کرنا، جیسے بھپتیاں کسنا، کسی کی نقلیں اتارنا، اشارے کرنا، یا زیر لب کسی کو نشانہ ملامت بنانا، یا تنزیہ بات اور چوٹے کرنا، سب کچھ اس لفظ میں داخل ہے۔ اس قسم کی حرکتیں چونکہ معاشرتی تعلقات کو بگاڑ دیتی ہیں، آپس کے تعلقات کو بگاڑ دیتی ہیں، لہذا ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، لقب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پسند ہوتے ہیں اور ان کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ انسان خود اپنے لیے کوئی پسندیدہ سا لقب اختیار کر لیتا ہے، اور دوسری صورت یہ کہ کوئی دوسرا ایسا لقب رکھ دیتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق رکھا گیا یا حضرت عمر کا لقب فاروق تھا۔ دوسرے وہ جو مذموم ہوتے ہیں اور ایسے لقب عموماً حریف یا مخالف فریق جو ہے دشمن رکھتے ہیں۔ مخالف فریق جو ہیں، دشمن جو ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ القاب رکھ دیتے ہیں، اور یہ صرف اس کی تحقیر یا اس کو چڑھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ یہ صرف اس کی تحقیر کرنے کے لیے، بے عزتی کرنے کے لیے، اس کو چڑھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے القاب سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بطور گالی یا تمسخر کسی کو فاسق یا یہودی کہا جائے، یا اس کے ایسے جرم سے اس کو منسوب کیا جائے جسے وہ چھوڑ چکا ہو، یعنی پہلی زندگی میں وہ برے کام کرتا تھا اور پھر وہ اس کو چھوڑ چکا ہو، جیسے کسی کو ایمان لانے اور توبہ کر لینے کے بعد زانی، چور یا ڈاکو وغیرہ کہا جائے۔ پہلے وہ چوری کرتا تھا، زنا کرتا تھا، لیکن اب ایمان لے آیا اور اس نے توبہ کر لی ہے، تو پھر بھی اس کو انہی القابوں سے پکارا جائے۔ ایسی سب باتیں فتنہ، فساد اور لڑائی کا موجب بن جاتی ہیں۔ ان سب باتوں سے لڑائی ہوتی ہے، اسی لیے ان سے منع کر دیا گیا ہے، اور ایسے کام کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور در حقیقت وہ کافر یا فاسق نہ ہو، تو خود کہنے والا شخص فاسق یا کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اور بعض دفعہ کسی شخص کا ایسا لقب رکھ دیا جاتا ہے جس میں نہ اس کی تحقیر ہوتی ہے اور نہ وہ خود اسے برا سمجھتا ہے، بلکہ وہ محض تعارف کے طور پر ہوتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی کا اس کے لمبے ہاتھوں کی وجہ سے نام ہی ذوالیدین پڑ گیا تھا۔ اس کے لمبے ہاتھ تھے اور اس کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی عبداللہ طویل یا نابینا حکیم وغیرہ کہنے میں بھی کچھ حرج نہیں ہے، یعنی کوئی طویل ہے اور اس کو کہا کہ عبداللہ طویل، یا نابینا حکیم وغیرہ کہنے میں کہا کہ ایسے اگر القاب رکھے جائیں جو برے نہیں ہیں اور مذموم نہیں ہیں اور ان سے پکارا جاتا ہے اور وہ اس انسان کو برے بھی نہیں لگتے، تو اس سے پکارا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد یہ سب کام فسق کے کام ہیں
کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد بھی ایسے کام کرتا رہے، اور اگر کوئی ایسی باتوں میں نامور اور مشہور بھی ہو جائے تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب عیبوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہماری سب کی اصلاح فرما دے۔